مولوی یہ بھی لے ڈوبے، حکمرانوں کو بھی زیادہ یہی تباہ کرتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک جب خلیفہ بنا، پہلی صدی ہے، مروان کا پوتا، 40 علماء آئے، صحابہ تعمیر فرمان، جبے پہنے ہوئے، قبائیں۔ امیر المومنین ہم آپ کو حدیث پاک سنانے آئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو حکومت کے لیے چن لیتا اور اپنی ریت اس کے حوالے کر دیتا، فرشتوں کو حکم دے دیتا کہ اس کا نام ہمارا ٹھپ کر دو، اس کی نیکی بدی کوئی نہیں لکھنی، یہ بخشا بخشا۔ پہلی صدی یہ بادشاہ پرستی۔ علامہ اقبال کہتا ہے جس امت نے کیسر و کسرا کا طلسم توڑا، اس نے پہلی صدی میں خود ترخت ملوکیت کا بچھا لیا۔ اور آج تک لوگوں کو امام حسین رضی کی سمجھ نہ آنے دی، دو ہی پروپیگنڈا کہ یار حکومت کے بھوکے، آپ حکومت چھوڑتے نہیں، بے ایمان نیک اٹھتا تو اس کے بارے میں پروپیگنڈا۔ یہ تو سیاسی جنگ ہے، اگر اتنی بری ہے حکومت چھوڑ دو، پھر آپ چمٹے ہوئے جو دین کے لیے چاہتا ہے اس کو بدنام کر دیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی دربار میں بیٹھے، بیچارے سیاست کی مجبوری سے آخر میں حکمرانوں کے ساتھ مل گئے، ورنہ ان کے والد حضرت علی ان کے ساتھی۔ تو اس نے ولید نے کہا کہ ابن شہاب یہ ٹھیک ہے حدیث؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ بتائیں کہ آپ بہتر ہیں یا داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بہتر تھے؟ انہوں نے کہا او توبہ تو بہت اللہ کے نبی۔ انہوں نے سورہ سعد میں سے پڑھا پھر کہ اللہ نے کہا داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ حکومت کرنا، اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ رائے راست سے بھٹک جائے گا، اور جو رائے راست سے بھٹکیں گے ان کا انجام جہنم ہے۔ انہوں نے کہا اللہ پیغمبر کو کہہ رہا، آپ کون ہیں جس کا نام ہمارا اللہ ٹھپ کر دے؟ تو اس وقت ولید نے کہا اللہ ان مولویوں کا بیڑا کر کرے، یہ اسی طرح ہمیں تباہ کر دی۔ اب میں اگر ان کی مان لیتا تو ظلم تو پہلے بھی ہم کم نہیں کرتے، پھر اور زیادہ دلیر ہو جاتا۔ تو ایسے ٹولے ہیں کچھ نہ کچھ مغالطے دے کر بیوقوف بنا کر لوگوں کو نہ برباد کر دیں۔ اب یہ مغالطہ اور وہم ایسی شے ہے کہ اس میں آدمی نہ پھنسے تو شاید وہ بچ جائے۔ آپ دیکھیں نا گرمیوں کے دنوں میں سراب جس کو کہتے ہیں کہ دور سے چمکتی ریت جو پانی نظر آتی، مغالطہ کھا کر جو پانی سمجھ کر وہاں چلا گیا، اب دور نکل گیا، واپس آنے کا راستہ نہیں، ورنہ کہ آبادی میں چلا جاتا اگر یہ مغالطہ نہ شاید بچ جاتا، وہاں گیا پانی کوئی نہیں، اب اتنی تھکاوٹ ہو گئی، سفر لمبا ہو گیا، مر گیا، بچ بھی نہ سکا، مغالطہ لے گیا۔ اللہ کہتا ہے جو مغالطے یہ ملا دے دیتے نا، ایک مغالطے کا ذکر یہ کہ یہ جتنے تباہ ہوئے خود آپ اپنی کرتوتوں سے ہم نے ظلم کی، کیوں تباہ ہوئے؟ فما اغنت عنہم آلہتہم اللاتی یدعون من دون اللہ من شیء۔ ان مکاروں نے، چالاک مولویوں اور پیروں نے یقین دلایا کہ اللہ یار بہت دور ہے، وہ اتنا عالی شان اور بلند بارگاہ والا، وہاں تم گناہ گار جا سکتے ہو؟ کوئی وسیلہ ڈھونڈو، کسی کو سفارشی بناؤ، تم نہیں وہاں حاضر ہو سکتے، تمہاری مجال ہے۔ اتنے گھٹیا، دیکھیں نا تصور کیسا عجیب ہے، اللہ اتنا اونچا، تم اتنے گناہ گار ہیں، تم جاؤ گے اللہ کے پاس؟ اور بھائی کوئی مقدس آدمی ڈھونڈو، پاک، اس کا وسیلہ ڈھونڈو، تم اس سے اپنی بات عرض کرو، وہ اللہ سے جا کر بات کرے۔ وسیلے، اور وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بزرگ نے نہیں کہا ہوتا، اس کی جگہ پھر خود سنبھال لیتے ہیں، قبر پر خود بیٹھ جاتے ہیں، جو چڑھاوے جاتے کھاتے خود ہیں، نام داتا صاحب کا ہوتا، داتا صاحب وہاں کچھ نہیں کرتے، نہ کھاتے ہیں نہ نذرانہ، مجاور کھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، فہیم کھا رہے ہیں، اس کے نام پر کاروبار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے سارے ڈرامے کو نا شرک کو مکر کہا کہ یہ ایک فراڈ ہوتا ہے لوگوں سے، پہلے اللہ کو دور دراز ثابت کیا، اتنی شان بیان کی بندہ ڈر گیا کہ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے میں جاؤں گا، پھر وسیلے دیے، وسیلہ ہے کوئی اس کی جہاں بیٹھ کے پھر ہم ہیں جانشین، اس کے سجادہ نشین، گدی نشین۔ تو اللہ کہتا فما اغنت عنہم آلہتہم اللاتی یدعون من دون، اگر وسیلے نہ مانتے ہوتے، صرف اللہ کو مانتے، شاید کبھی ڈر جاتے، توبہ کر لیں، مگر اس چکر کی وجہ سے وہ پوچھتے رہے خیالی اور فرضی دیوتاؤں، درباروں اور درگاہوں کو۔ تو جب پھر عذاب آیا فما اغنت آلہتہم اللاتی، ان کے وہ جو بزرگ اور درویش تھے مشکل کشا، کسی نے کام نہیں کیا، کوئی ہوتا تھا نا، وہ تو ریت چمکی تھی۔ فما اغنت عنہم آلہتہم اللاتی یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو پوچھتے تھے نا، کوئی پھر ان کی مدد کو نہیں آیا۔ جب عذاب آیا تباہ ہو، چین میں زلزلہ آیا، دوسری جگہ برباد ہو گئے، من شے، اللہ پاک فرمایا ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچایا، تھوڑا ہی کچھ ان کا سوارا نہیں آئے۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم جاری ہو گیا، کیا بن کے جرائم حد سے بڑھ گئے، کر دو تباہ، کوئی امداد کے لیے نہیں آیا۔
وما زادہم غیر تتبیب۔ اور جو یہ بزرگ تھے دیوتا اور مشکل کشا، انہوں نے بجائے کچھ ان کے سنوارنے کے ان کی ہلاکت میں اور اضافہ کیا۔ ان کو نہ پوچھتے ہوتے شاید توبہ نصیب ہوتے، اسی وہم میں پڑے رہے کہ ہمارے چھڑانے والے بڑے، تو اس شرک نے ان کو مزید ہلاکت میں پھینک لیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسے یہ نہ سمجھنا کہ پرانے وقتوں کی باتیں اب نہیں ہوگا، تیرا رب اسی طرح پکڑتا ہے جب وہ علاقوں کو پکڑتا اسی وقت ہے جب وہ ظالم۔ وہ لوگ اپنے آپ کو خود برباد کر رہے ہوتے ہیں، خیر خواہوں کی بات نہیں مانتے، جو برباد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مانتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کا پکڑنا بڑا سخت ہے اور بڑا دردناک۔ جب وہ پکڑتا نہ پھر چھڑا سکتا، پکڑ مضبوط ہوتی، اور دردناک ایسا کہ دنیا کانوں پر ہاتھ رکھتی ہے کہ توبہ، ایک ہی لمحے میں لاکھوں آدمی دنیا سے چلے گئے۔ تو قرآن مجید میں جو علم کے ذرائع بیان ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ سابقہ انبیاء کی کتابیں پڑھیں جو اللہ کے رسول، ایک وہی ہے، دوسرا مشاہدہ۔ یہ آپ سائنس کو نہ برا بنائیں، وہ پہلے ہی بات ہوئی، لوگوں نے خود ان کو زبردستی دوسری طرف دھکیل دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات پڑھنا۔ ایک ڈاکٹر جو تشریح العذاب پڑھتا ہے ایک جسم کے رونگٹے کا، کہ کیسے عجیب و غریب طریقے سے اللہ نے پیدا، اس کا کیا فنکشن، اسی طرح باٹنی کا پڑھتا ہے کہ پتا، تو یقین جانے یہ کہ رونگٹا جو نا انسانی جسم کا اور ایک ذرہ وہ اللہ کی معرفت کا دفتر نظر آتا۔ صحیح طریقے سے سوچے کہ یہ ساری پلاننگ نظر نہیں آ رہی کہ کسی نے سوچ سمجھ کر بنایا کہ یہ چیز ہوگی تو اس کا حل یہ، ہر چیز ایک دوسری سے متعلقہ ہے، کائنات جو ہے نا جڑا ہوا ایک سارا نظام نظر آتا ہے کہ ایک ایسی عمارت ہے جس کا ایک ذرہ اینٹ جو ہے نا سوچ سمجھ کر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک تو وہی، دوسرا مشاہدہ کائنات، اور ساتھ یہ تاریخ جو ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا آیا اور یہ ہو رہا، اس کو آنکھیں کھول کر دیکھا کرو۔ یہ صرف اخباریں پڑھنا نہیں، نہ خبریں سننا، دین ہے۔ اس سے نتیجہ نکالا کرو کہ جب لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا، جب حد سے بڑھ جاتے ہیں وہی بڑے بڑے ڈکٹیٹر جو ہے نا بھاگتے، انہیں راستہ نہیں ملتا، ان کی لاشیں بازاروں میں گھسیٹی جاتی ہیں، مگر تمہیں عبرت نہیں حاصل ہوتی، تم سمجھو نہیں یہ کھیل تماشا، کھیل تماشا نہیں، یہ دنیا پورے قانون اور ضابطے کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے، ہم پر نہیں آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ خود مذہبی لوگ بھی مل جاتے ہیں ظالموں کے ساتھ، جاگیردار اور سرمایہ داروں کا مفاد تو پہلے ہی حکومت سے وابستہ ہے، یہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، بظاہر خلاف بھی بیان دیں گے اندر سے ایک ہی ہوتا۔ فرعون جب تک کون سے 3 آدمی تھے، فرعون، حامان اور قارون، باقی متحد ہی تھی۔ فرعون کیا تھا؟ سیاسی حکمران۔ قارون کیا تھا؟ سرمایہ داروں کا نمائندہ، دولت۔ اور حامان کیا تھا؟ مذہبی پیشوا، سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، اس لیے یہ مجلس عمل مل گئی اس وقت، اور سرمایہ دار مل گئے، حاکم مل گیا، تینوں نے جکڑ رکھا تھا مصر کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنی، سارے دریا برد ہو گئے۔ اللہ توفیق دے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ دنیا تماشے کی جگہ نہیں، سمجھنے کی جگہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جی صدر ایوب کے زمانے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں، تو یہ جسٹس افضل چیمہ صاحب انہوں نے کروائی تھی۔ تو مولانا سے تو بہت لوگوں نے پوچھا کہ جی کیا بات ہوئی۔ ایک مجلس میں بھی تھا، یہ سوال کیا تو انہوں نے صرف اتنا جواب دیا کہ وہ جج کرنا چاہتا تھا کہ یہ آدمی کتنے میں بک سکتا ہے۔ اللہ، تو ہمیں پتہ ہم کتنے میں بک سکتے ہیں، لیکن دوسروں نے جب بات بتائی نا چیمہ صاحب نے، وہ یہ تھی کہ پہلے ایوب خان نے بڑی تعریف کی کہ مولانا آپ نے تو بڑا دینی کام کیا ہے اور یہ ہے وہ ہے، آپ دینی کام کریں، سیاست گندا کھیل ہے، گندا نالا ہے، اس میں آئیں گے تو چھینٹے پڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس نالے کا گندا پانی ہمیں بھی پینا پڑتا ہے، اور میں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گندے نالے کو صاف کرنا، اگر اس دوران میں یہ چھینٹے پڑیں گے کوئی بات بات کی پرواہ نہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ علمی کام کریں، آپ کو اتنے کروڑ دیتا ہوں، بہاولپور میں اسلامی یونیورسٹی بنا لیں، آپ بالکل جو چاہیں وہاں کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مجبور میں آپ کا یہ کام نہیں مان سکتا، نہیں کر سکتا۔
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو آدمی پیسے لیتا پھر وہ حق بات نہیں کرتا. نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد اس نے پھر دھمکی دی کہ اس کا دوسرا پہلو بھی آپ نے سوچا ہے. اس نے کہا وہ سوچ رکھا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. اس کے بعد ہی پھر جماعت کو بیان کیا تھا. اللہ اکبر. وہ سوچ کر ہی مولوی صاحب اس راستے پر آئے، دکھوں سے بڑے گئے. ہندوستان میں جو نا سخت طبیعت آدمی حکمران ہے تو دینداری تھا، اتنا بے دینی تھا، سخت مزاج تھا محمد تغلق. وہ سلطنت کا دورہ کر کے پانی پت پہنچا تو وہاں سب لوگ ملاقات کے لیے آئے. ایک عالم دین سے ان کا مدرسہ تھا، بوڑھے تھے 80 سال کے، وہ نہیں ملنے آئے. اب سلطان کو نا چغل خوروں نے اکسا دیا کہ کتنے یہ لوگ متکبر اور مغرور ہیں کہ آپ سلطان وقت ہیں، آئے ہیں، یہ عالم ملنے ہی آئے. اس نے اپنے کوتوال کو حکم دیا کہ میں دہلی جا رہا ہوں، اس کو وہاں حاضر کر. اب کوتوال جو تھا نا وہ نیک لوگوں کا بڑا ادب کرنے والا تھا، مگر حکومت کی مجبوری ہے. اس نے دروازے پر جا کر دربان سے کہا کہ اگر صاحب سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تو کوئی دینی کام ہے تو آ جائے، اور اگر حکومت کا حکم ہے تو پھر مجھ سے کیا پوچھنا ہے. اس نے اپنے فرض کو ادا کرنا ہی بتایا. اس نے کہ اس طرح لوگوں نے آپ کے خلاف شکایت کر دی ہے، مجھے حکم ہوا. تو آپ نے نا اپنے کندھے پر اپنا جانماز جو تھا اور رکھ لیا، بیٹا ساتھ تھا اس کو بھی لے لیا، نور الدین کو. اب جب دربار میں پیش کرنا تھا نا بہت ڈیوڑیاں تھیں، جگہ جگہ کھڑے تھے فوجی ہتھلے سنبھالے ہوئے اس دوران. یعنی ماحول ہی ایسا تھا کہ جب گزر رہے تھے تو بچے نے کبھی شاہی دربار دیکھا ہی نہیں تھا، وہ کچھ ڈر گیا کہ ہم کہاں آ گئے. تو آپ نے فرمایا بیٹا نور الدین اللہ بڑا ہے، یہ سارے لوگ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اکبر کا کلمہ اس وقت بیٹے کو سمجھا کہ بیٹا یہ پتلیاں ہیں، اللہ نے چاہ رہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہوگا وہی جو اللہ کے حکم سے ہوگا. جب لے گئے انہوں نے جا کرنا السلام علیکم کا ہاتھ ملایا. اس نے جب لوگوں کو توقع تھی کہ سلطان بڑا سخت ہے، وہ تو بڑی زیادتی کرے گا، مگر نہیں زیادتی نہیں ہوئی. اللہ نے اتنا رعب ان کا اس کے دل پر تاری برابر بٹھایا، ہاتھ ملایا اور پوچھا کہ مدرسے کا کیا حال ہے، چل رہا سارا. ایسی باتوں میں نہ تھوڑی دیر لگا اور پھر وہ کہا کہ اچھا رخصت کرو. اور ساتھ جو تھا نا اپنے منشی مصدیوں نے کہہ دیا کہ یہ تھیلی بھی پیش کرنا. جب باہر نکلے انہوں نے وہ رقم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بک جاتے ہیں جو لوگ، پیسے پیش کیے. آپ نے فرمایا نہیں، مدرسہ اللہ کے سارے چل رہا ہے، اللہ وہاں سارے اخراجات دے رہے، میں نہیں لوں گا. جب چل گیا تو اس نے نا پھر سلطان نے کہا کہ آج تک جتنے لوگ میرے ساتھ ملے ہیں انہوں نے ہاتھ ملایا، سب کا ہاتھ کانپتا تھا. بے شک وہ گورنر تھے یا وزیر ہوتے، کانپتا تھا. مگر اس بوڑھے نے جب ہاتھ ملایا نا اتنے زور سے دبایا کہ اگر سلطنت کے وقار کا مسئلہ نہ ہو میری چیخ نکل جاتی، ذرا خوف نہیں. 80 سال کا بوڑھا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر وہ یہ رقم وصول کر لیتا میں قتل کرا دوں. مگر جب اس نے رقم نہیں نہ لی میں نے سمجھ لیا کہ یار ان لوگوں کی بے خوفی کا جو ہے نا اثر رات کہ مجھ سے نہیں ڈرتے. وہ یہی کہ جو ڈرتے ہیں کہ ہاتھ کانپ نہیں ہے، جو نہیں دیکھتا کہ سلطان تغلق سے میں نے کیا لینا وہ کیوں ڈرے گا. تو واقعی اللہ کے بندے جن کو اللہ ان کے اس کام کے لیے چنتا ہے وہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو حوصلے خدا دیتا ہے. ہماری طرح کے ہوتے ہیں مگر اندر دل ان کے بہت قوی ہوتے ہیں. ہاں سزائے موت سنا دی ظالموں نے، پھر موقع دیا کہ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. اب جماعت کے لوگ بھی سے ان کے دلوں میں آتا تھا کہ چلو مولانا رحم کی اپیل ہی کر دیں، یار اتنا بڑا لیڈر ہمیں ملا ہے اس زمانے کا امام. تو مولانا سے کہا، انہوں نے کہا نہیں یار میرے مجھ سے نیکی کوئی ہو نہیں سکی، ایک شہادت نصیب ہو رہی ہے بھی میں ضائع کر دوں، یہ نہیں ہوگا، بڑی مشکل سے ہی اللہ نے مجھے نصیب کیا، میں کیوں یہ موقع کھوں. کہ موت کے فیصلے یہاں نہیں ہوتے، آسمان پر ہوتے ہیں. اگر ہو چکا تو میری رحم کی اپیلیں کیا کریں گی، اور اگر نہیں ہوا تو یہ الٹے بھی لٹک جائے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب ناخلف لوگوں نے ہم نے ان کا تحریک کا بیڑا غرق کر دیا نا، ورنہ ایسی تحریکیں برپا ہوتی نہ ایسے لیڈر روز روز امت کو نصیب ہوتے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مریض، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک وعافنا من بلائک، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ خیر سے رکھیں، فضل و کرم فرما، سب ساتھیوں اللہ خیریت نہ رکھیں۔